السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا ویڈیو میں بتانے سے پہلے ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شابیز بھائی ہیں دہلی سے، انہوں نے دعا کے لیے کچھ مجھ سے عرض و معروض کی کہ رشید بھائی آپ جو ہے دعا کر دیں میرے مرحوم والد کے لیے، اور جو حیات ہے میری والدہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے بھائی ہیں ان کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، خاص کر شابیز بھائی کے والد محترم مرحوم محمد احمد صاحب، ان کی روح کو اللہ رب العزت تمام ہی گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما کر ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی والدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں پناہ برکتیں فرما کر، یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما۔ اور شابیز بھائی کے بھائی ہیں محمد عمران بھائی، اللہ رب العزت ان کی بھی صحت و عافیت انہیں عطا فرمائے اور شابیز بھائی کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اور آپ حضرات اگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ کیجیے 7477024102۔ آپ کو کوئی بھی چینل والا نمبر نہیں دے گا، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن میرا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں میرے چینل پہ کوئی بھی فیک چیز ملے گی نہیں، صرف سرکار کی حدیثیں، اللہ کا فرمان، قرآن و حدیث سے ثابت ہر چیز انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ تو آج بھی میں اسی طریقے کے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے حاضر کرنے والا ہوں کہ انسان جب مر جاتا ہے نا، تو مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو روحیں جمع ہیں، تو کیا اگر ہمارے رشتہ دار پہلے مر چکے ہیں وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو کیا وہ روحیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں یا نہیں پہچانتی ہیں، یا ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو دوستو بالکل پورا یہ ویڈیو دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ بس موت کے حوالے سے یہ ویڈیو میرا آج کا ہے۔ مرنا تو ہم سب کو ایک دن ہے ہی، اور شاید کہ دنیاوی ہر لفظوں میں نہ پڑھ کر کے بلکہ مرنے کے بعد اور موت کا وہ منظر ضرور ہر انسان کو سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کا فرشتہ جب وہ آتا ہے تو کیا جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جس کی روح قبض کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، کیا اس کو وہ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو بالکل سنیے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش میں کروں گا کہ میرے چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا، کیونکہ وہ اس لیے کہ اگر موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو آنی ہے، اگر موت کے حوالے کی ویڈیو ہے اگر آپ نے شیئر نہیں کی تو میں سمجھوں گا یار شاید آپ جو ہے ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہاں مرنے کے بعد پھر آپ کو افسوس ہوگا۔ چلیے، اور ایک چیز اور بتا دوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ تعالی 9 بجے میں لائیو آؤں گا سجاد نظامی ورلڈ چینل پہ، ضرور انشاءاللہ تعالی لائیو جڑیں۔ سنیے ویڈیو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ پہلے میں وہ بتا رہا ہوں کہ مطلب جو ہے عالم برزخ میں جو روحیں جمع ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہے نہیں؟ تو سنیے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کے ارواح کے پاس جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، جو آلریڈی پہلے سے عالم برزخ میں موجود ہیں، جی ہاں جاتے ہیں، تو ان ارواح کو اس کے پہنچنے پر ایسی خوشی ہوتی ہے، جو پہلے سے روحیں موجود ہیں نا، جب ایک روح اور پہنچتی ہے وہاں پر تو ان روحوں کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں تم اپنے کسی غائب کے آنے پر بھی اتنا خوش نہیں ہوتے۔ کوئی بھی انسان جب گم جاتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار ہمارا بھائی گم گیا تھا تو وہ آیا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ کہیں خوشی ان روحوں کو ہوتی ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، اور روح سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، نام لے کر پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر ہمارے گھر سے کوئی بھی انسان دنیا سے رخصت ہوا ہے تو جب اس کی روح وہاں پہنچے گی تو وہ روحیں پوچھیں گی کہ تم جو ہے اس گھر بار سے آئے ہو، اس دنیا سے آئے ہو، تو وہاں کا اس گھر کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، یہ روحیں پوچھتی ہیں، جی ہاں۔ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح سے ہے اور فلاں اس طرح سے، روح وہ بتاتی ہے،
جی ہاں، وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں اللہ رب العزت نے پہنچا دیا ہوگا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں، برزخ والوں پر زندوں کے اعمال پیش کیسے ہوتے ہیں سنیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جی ہاں، جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خدا بند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا فضل اور رحمت ہے، سو تو اپنی نعمت ان پر پوری طرح دے دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ شوق وطن میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بیٹے کا سر دباتی ہے۔ جی ہاں، جو مومن ہوتا ہے نا، جو پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز قبر کے بھینچنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کے سامنے سرکار نے ذکر کیا کہ منکر نکیر اتنی خطرناک مطلب طریقے سے آتے ہیں، تو حضرت عائشہ ڈر گئیں اور کہتی ہیں کہ مجھے میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے، اور وہ اس سے آرام و راحت پا جاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ بحوالہ شوق وطن میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا اور اس کی موت پر رونا۔ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ کس انسان کی موت کے لیے؟ تو سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جی ہاں، جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ جی ہاں، جب کوئی مومن مرتا ہے تو دونوں دروازے اس کے لیے رویا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں۔ قبرستان جب مومن مرتا ہے اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہذا ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ مجھ میں دفن ہو۔ جی ہاں، ابن عساکر کا یہ حوالہ آپ نے سنا، آگے سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ جب مومن مرتا ہے نا، جب مومن مرتا ہے تو 40 دن تک زمین اس مومن کے لیے، مرنے والے کے لیے رویا کرتی ہے۔ جی ہاں، حضرت عطاء الخراسانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ بحوالہ شوق وطن ابو نعیم میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان کی کسی کی روح کرنے کے لیے موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں سلام تو کسے کرتے ہیں؟ اب سن لیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل السلام موت کا فرشتہ جب حاضر ہوتا ہے تو اس بندے کو وہ سلام کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، قم فاخرج من دارک اللتی خربتہا الی دارک اللتی عمرتہا۔ جی ہاں، شرح صدور، اور کہتے ہیں، اس کا ترجمہ سنیے، اور اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفس کو قربان کر کے برباد کیا ہے، اور اس گھر کو چلو جسے تم نے عبادت کر کے آباد کیا ہے۔ یہ حضرت اسرائیل السلام مومن بندے سے موت کے وقت کہا کرتے ہیں سلام کر کے۔
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا اور اس کو بشارت ملنا، یہ آپ کے کام کی بات ہے، موت کے تعلق سے ہے، سن لینا، ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ حضرت ابن جریح سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں؟ یہ فرشتے کہتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے کیا مجھے غم اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ، جی ہاں، مومن کہتا ہے یہ۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو جہاں، وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو، لہذا وہ حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے مقرب ہیں، ان کو رزق اللہ رب العزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہیں جنت میں چلتی پھرتی رہیں۔ جی ہاں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہیں، حالانکہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ 3 بار خدا نے ان سے یہی سوال جواب فرمایا۔ سو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم جواب نہ دیں گے سوال ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ سو جب پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو چھوڑ دیے گئے، پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہاں کے کوئی چیز انہوں نے طلب نہ کی، اور سوال کیا تو دنیا میں واپسی کا سوال کیا جو قانون کے خلاف ہے، لہذا پھر ان سے سوال نہ کیا گیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک آپ نے سنی۔ آگے اور بڑھتے ہیں۔ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے مومنین کی روحیں بھی ان پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق بشجرۃ الجنہ، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں جو جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں جنت کے پھل کھاتی اور پانی پیتی پھرتی ہیں اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ یہ مومنین کا معاملہ ہے، سمجھے؟ اور ہم مومن ہیں نا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس رسول کے ہم غلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، اور بس میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، جب ہماری موت آئے ہماری زبان پر کلمہ شریف ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، آپ سب کی کمائیوں میں، رزق میں، کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تو ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ جو لوگ میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں یا اللہ ان کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرما، ثواب جاریہ سرکار کی حدیث پاک اور تیرا فرمان میرے مولا، یہ شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کریں یا اللہ، تو ان کو جو ہے اچھے بات اور اچھی چیز ایک دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ملتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔